ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرتے ہو بے چین رہو گے، حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا۔ چھوڑے، اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑے کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ حسد آپ کو تباہ کرے گا۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا، خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے ہونا چاہیے۔ حسد تباہی کرتا۔ آپ یقین کریں، یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا، اتنا چھوٹا دل، یعنی تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا، یہ تیری خواہش ہے۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں۔ فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں، کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں۔ تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا، اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں، اسی طرح۔ اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ، جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے، اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں رہتی نہیں۔ حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود، کبھی بھی حسد نہیں کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور چوتھی بات میرے بھائی، کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں۔ بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے، اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی، اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا؟ تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں، اتنی لمبی عداوتیں، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا۔ حدیث میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ میرے نبی کریم